خیرات و صدقات و زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ خرچ کرنا تو کجا، وہ دوسروں کا بھی کھا جاتے ہیں، ایسے بھی سخت دل ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی سخاوت کا دریا عام مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تیز ہواؤں سے زیادہ بھی حضور ماہ رمضان المبارک میں سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو کیا اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا؟ اور کیا اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے اللہ رب العزت جل جلالہ مزید عطا فرمائے گا؟ میں بس اسی کو تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ سب پیکیج پر تو آپ عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے فرمان پر یقین کامل کے ساتھ عمل کریں، نتیجہ وہی برآمد ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو فیئر ہمارے دل میں ہے، ڈر 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 ڈر، پتہ نہیں یہ خوف ہم سب کے دل میں جو موجود ہے، تو حالات تو بس سے بدتر اللہ والوں کے زمانے کے اندر بھی آئے، لیکن ان کے اندر ڈر نہیں تھا۔ تو کیوں نہیں ڈرتے تھے وہ، اور ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ تو قرآن نے منشن کیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اپنا مال رات میں دن میں دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی راہ میں لٹاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، بدلہ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف نہ ان کو کوئی غم۔ سخاوت کرنے والے کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کے لیے زمین والے بھی دعا کرتے ہیں، آسمان والے بھی دعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے اللہ خوف کو نکال دیتا ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رب قدیر جل جلالہ کا فرمان ہے۔ اور ان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ کیا جب مال ہوتا ہے تب خرچ کرتے ہیں، جب کشادگی ہوتی ہے تب خرچ کرتے ہیں؟ کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ تو قرآن نے اس کو دوسری جگہ مینشن کیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جن کے لیے اللہ نے جنت سجائی ہے متقین کے لیے، ان کا وصف کیا ہے؟ وہ خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کو خرچ کرنا ہی ہے کسی صورت میں، اللہ کے نام پر لٹانا ہی ہے کسی صورت میں، اور اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ سخی کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔
آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سخی قریب من اللہ، اللہ سے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت سے قریب ہے، وقریب من الناس، لوگوں سے قریب ہے، وبعید من النار، اور جہنم سے دور ہے۔ جو سخی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ لوگوں کا محبوب ہوتا ہے۔ کبھی کسی بخیل سے لوگوں نے محبت کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ دیکھیں گے اگر کوئی محبت کرتا ہوا نظر آئے گا تو سخی ہی سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، بہت سارے ایسے دولت مند ہوتے ہیں کہ آدمی کو جب مصیبت آتی ہے تو فوراً خیال آتا ہے چلو یار ان سے کہیں شاید کام بن جائے گا، چلے جاتے ہیں ان کے پاس۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اسے اپنے لیے خوش بختی سمجھتے ہیں، اور کبھی کسی کا تیور تھوڑا سا چڑھ جاتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بندے جو ہمیشہ غریبوں کے کام اور مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، تو مصیبت میں اگر ان کے پاس کوئی آ جائے تو ان کو ٹینشن نہیں ہوتا۔ اب ایسے لوگ، ایسے سخی، ایسے مدد کنندہ جب کسی کو مصیبت میں یاد آ جاتے ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کو دینی ادارے چلانے ہوتے ہیں، کچھ تعمیری کام کرنا ہوتا ہے، تو کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو یاد آ جاتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جانتے ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مصیبت کے وقت انسان کام آتا ہے یا یاد آتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امن پانے والے جنتیوں کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لو جو مصیبت کے وقت کسی کو یاد آتے ہیں، یعنی جو مصیبت میں کسی کو یاد آتے ہوں وہ امن یافتہ ہیں، وہ جنتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ آدمی کی الٹی سوچ ہے کہ راہ خدا میں دینے سے کم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے جانتے ہیں؟ انفقی ولا تحصی، بے حساب تم دو، اللہ تم کو بے حساب عطا کرے گا۔ یہ حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انفقی ولا تحصی، بے حساب دو، بے حساب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور میں نے کبھی دینے والے کو دکھی نہیں دیکھا، دینے والے کو دیا ہی جاتا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک حدیث شریف کی روشنی میں سمجھاؤں، حقیقی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کو بھی وہی دیتا ہے، مجھے بھی وہی دیتا ہے۔ ایک بہت غلط کانسیپٹ انسان کے ذہن کے اندر ہے، جسے آج میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی آ گیا ضرورت مند، آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کی ضرورت پوری کی، بس یہی ٹھوکر آپ نے کھا لی۔ نہیں، آپ نے ضرورت پوری نہیں کی، ضرورت اللہ نے پوری کی ہے۔ اللہ نے ضرورت پوری کی، اس نے یہ چاہا میرے رب نے کہ میرے اس بندے کو میں تھوڑا سا ثواب دے دوں، یہ اس کی ضرورت پوری کر دے، ثواب اس کو مل جائے گا۔ ضرورت پوری کرنے والی ذات تو خدا کی ہے، یہ خدا کی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے
اور میں ہی بانٹنے والا ہوں، حضور تقسیم کرنے والے ہیں اور دینے والی ذات خدا کی ہے۔ تو کبھی کسی کو دے کر یہ نہ سمجھنا کہ تم دے رہے ہو، یہی سمجھو کہ اللہ دلوا رہا ہے۔ ورنہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں بٹھانے کے لائق ہے، دنیا میں بہت سارے پریشان حال، کیا سب کو تم ہی دیتے ہو؟ 2 4 6 8 لوگوں کی تم نے مدد کر دی تو یہ کہاں سے خبط سوار ہو گیا کہ تم ان کو دینے والے بن گئے؟ نہیں، یہ کوئی تمہاری نیکی ہے یا کسی کی دعا ہے کہ اللہ نے تم کو ثواب کا موقع عطا کیا۔ دینے والی ذات تو حقیقت میں خدا ہی کی ہے، اس کو ذہن کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ اور جب دینے کی بات آئے تو گھبراؤ نہیں، اور کم ہونے کا خیال تو تصور، کم ہونے کا خیال تو دماغ میں لاؤ ہی نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا انفقی ولا تعصی، تم بے حساب دو، اللہ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا، یہ اس کا فرمان، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہاں، آدمی کب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، تب وہ کہتا ہے یہ میرا مال، مولا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کر دوں، تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ موت کو جب نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کچھ کر دوں اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت تو تم کرو یا نہ کرو، تمہاری روح قبض ہوگی تو مال پر دوسروں کا قبضہ تو ہو ہی جانا ہے۔ اب پیچھے والوں نے تمہارے نام پہ کیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں کیا تو ختم سب مسئلہ، کھا پی کر سب موج کریں۔ بہت سارے گنہگار ہوتے ہیں، سیاہکار ہوتے ہیں، لیکن دل بڑا ہوتا ہے، لٹاتے رہتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق، سخی اللہ کو پسند ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو، گنہگار بھی ہے لیکن اگر سخی ہے تو یہ سخی بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس کی ذات سے اللہ کے بندوں کو اور مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن ہاں حلال ہونا چاہیے۔